اللہ 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 صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ملحدین حضرات کے زیادہ تر جو اعتراضات ہیں وہ اعتراضات عقل کی بنیاد پر ہیں، اور عقل کے بارے میں آپ حضرات سے کہہ چکا تھا کہ عقل جو ہے یہ عقل کل نہیں، اور نہ ہی عقل اللہ کے مخلوقات کے تہ تک پہنچ سکا ہے۔ سائنسدان حضرات کہتے ہیں کہ ہم مخلوقات کے کائنات کے 5% کا بھی ابھی تک کھوج نہیں لگا پائے۔ ابھی تک تو آپ کو 5% کا بھی پتہ نہیں ہے، اور آگے یہ ہے کہ بہت کچھ ہے۔ تو کیسے یہ باور کیا جا سکتا ہے کہ انسان اپنے عقل کی بنیاد پر اللہ کی ذات پر اشکالات ہیں؟ لیکن بہرحال وہ کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں دیکھو اللہ کے بندے تو سب برابر ہیں۔ اللہ نے کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا، کسی کو خوبصورت بنایا، کسی کو بدصورت بنایا، کسی کو طاقتور بنایا، کسی کو کمزور بنایا۔ یہ کیا تفریق ہے؟ یہ تو نعوذ باللہ اللہ رب العزت کے عادل اور انصاف کا تقاضا نہیں ہے۔ یاد رکھیں، جو امور تکوینی ہوتے ہیں نا، اس میں بندے کو اللہ پر کوئی استحقاق نہیں ہوتا کہ جی میں تو اس چیز کا مستحق تھا۔ نہیں، اول تو یہ استحقاق کا سوال ہی غلط ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ دنیا کے نظام سے متعلق ہے۔ اگر سارے کے سارے لوگ امیر بن گئے تو دنیا کا نظام نہیں چل سکتا۔ سارے کے سارے غریب بن گئے تو بھی دنیا کا نظام نہیں چل سکتا۔ سارے کے سارے طاقتور ہو گئے تو بھی دنیا کا نظام نہیں چلے گا۔ سارے کے سارے کمزور ہو گئے تو بھی دنیا کا نظام نہیں چلے گا۔ اللہ نے تکوینی طور پر اس دنیا میں یہ معاملات رکھے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں، اگر کوئی شخص کروڑ پتی ارب پتی بن جائے تو کیا وہ کسی کے یہاں ملازمت کرے گا؟ نہیں کرے گا نا۔ وہ کہے گا تم میرے یہاں کیوں ملازمت نہیں کرتے؟ یا اگر سارے کے سارے غریب بن جائے تو کیا غریب کے گھر میں کوئی ملازمت کرنے جائے گا؟ وہ خود بھوک سے مر رہا ہے، مجھے کیا دے دے گا؟ اس کی ایک آسان سی مثال یہ سمجھے، یہ جو مزاربت والا معاملہ شروع ہوا تھا نا مولویوں کا، مولویوں نے جو مسجدوں سے استعفے دے دیے۔ مجھ سے ملتا تھا، تمہیں پیسے کے بارے میں پتہ چلا پیسہ کیا ہوتا ہے؟ یہ میرے جیسے جو امام ہوتے ہیں نا، ان کی میٹنگ بھی دبئی میں ہوتی ہے۔ میٹنگ کے لیے دبئی میں جمع ہو جاتے ہیں، ہوتے کراچی کے ہی تھے لیکن وہاں دبئی میں جمع ہوتے۔ ہر کسی کو اللہ تعالیٰ نہیں دیتا بابا، کہ جس کو جتنا دے رہا ہے نا اس میں بڑی حکمت ہے۔ کس کو دینا ہے اور کس کو
نہیں دینا، یہ اس کی حکمت ہے۔ ایک تو دنیا کا نظام ہے نا کہ کسی کو غریب بنانا ہے، کسی کو امیر بنانا ہے، کسی کو خوبصورت، کسی کو بدصورت، کسی کو کمزور اور کسی کو طاقتور۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اب اللہ نے کس کو امیر بنانا ہے، کس کو غریب بنانا ہے، یہ بھی اللہ کی قدرت ہے۔ ورنہ یہ جو جن کو ہم کہتے ہیں نا اللہ نے ان کو غریب بنایا، اگر یہ امیر بن جائے نا تو کائنات کا نظام کچھ اور ہو جائے۔ اللہ جانتا ہے کس کو دینا ہے، کس کو نہیں دینا، یہ اس کی حکمت ہے۔ آپ کو اعتراض کا کوئی حق نہیں ہے۔ اللہ نے کسی کو طاقتور بنائے، کسی کو کمزور بنائے۔ ہاں ایک بات ہے، اللہ ظلم کسی کے ساتھ نہیں کرتے۔ آپ لوگ اور ہم لوگ کہتے ہیں نا ارے بھائی مزے ان کے، یہ دیکھو جہاں جاتا ہے پیچھے سائرن بج رہے ہوتے ہیں اور بڑا مجمع ساتھ میں ہوتا ہے، پروٹوکول ہے۔ کہ ہمارے پاکستان میں 2 روپے کی ان کے اوقات نہیں ہے جتنے ان کے پاس پروٹوکول۔ ہم ان ڈاکوؤں کو اپنے ہاتھ سے پال رہے ہیں جو ہمارا خون چوستے ہیں، ان ڈاکوؤں کو ہم پال رہے ہیں۔ اچھا آپ یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے مزے ہیں، آپ ان سے پوچھو گولیاں کھاتے نیند نہیں آتی۔ کچھ چیزیں اللہ نے ان کو دے رکھی ہے، کیا دیا ہے؟ یہ کاغذ دیا ہے، کیا کرے گا اس کا؟ ہماری قوم بس اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہدایت دے۔ اس قوم کے مقدر میں خدا نے یہ ذلت رکھی ہے، یہ ہمیشہ دوسرے کے آگے کتے کی طرح دم ہلاتے رہیں گے، اور وہی جو ان کے خون چوسنے والے ہیں۔ اس وقت ملک کے حالات کیا ہو رہے ہیں؟ اس کو اتارو، یہ بے ایمان ہے، مجھے موقع دے دو، میں ایماندار ہوں۔ تیری ایمانداری بھی ہم نے دیکھی ہے، اب جب یہ اوپر جائے گا پھر وہ کہیں گے یہ بے ایمان ہے، اس کو اتارو، مجھے موقع دے دو۔ اور یہ قوم آج تک ان ڈاکوؤں کو نہیں سمجھ سکتی، آج تک ہم نہیں سمجھ پائے ان لوگوں کو۔ ہم ہمیشہ ان کے آگے ناچتے رہیں گے۔ یہ کمزور قوم کی دلیل ہے کہ ہمارے پیسے پر، ہماری تنخواہوں پر وہ بڑے چیف بنے ہوئے بیٹھے، ان کے لیے پیٹرول فری، ان کے لیے گیس فری، ان کے لیے بجلی فری۔ غریب ہے نا، خبیث، یہ تو غریب ہے، ان کو فری ملنا چاہیے۔ نکالنا ہے کس سے؟ ان سے نکالو، چوسو ان کو، نچوڑ کے رکھ دو، اور جاؤ انہی سیاستدانوں کے پیچھے ناچتے رہو جتنے ناچ سکتے۔ ہم کہتے ہیں کہ ان کے مزے ہیں، ان سے پوچھو۔ یہ چور کی علامت ہے جو مارکیٹ میں نہیں نکل سکتا، یہ روڈ پہ نکل کے دکھائے نا، ان کو اپنے اوقات کا پتہ چل جائے گا۔ ہر ایک کہتا ہے میری جان کو خطرہ ہے، تیری جان کو اس لیے خطرہ ہے کہ تو چور ہے۔ میں اور آپ سرعام گھوم رہے ہیں نا، کوئٹہ کے ہوٹل میں بیٹھ کے چائے پی لیتے ہیں، انہوں نے گارڈ کیوں رکھے ہوئے؟ یہ گارڈ جس نے رکھا ہوا ہے سمجھ جاؤ کہ اس کی جان کو خطرہ ہے۔ جان کا خطرہ اس وجہ سے کہ یہ حرام خور ہے، یہ حرام خور ہے۔ یہ مارکیٹ میں نکلے نا، روڈ پہ نکلو۔ آپ لوگ کیا کرتے ہو؟ جا کے چائے کے ہوٹل پہ بیٹھ جاتے ہو، آرام سے چائے پی رہے ہو، کسی کا خطرہ ہے؟ یہ جو مسجد میں بیٹھے ہو پیچھے کوئی گارڈ والا کھڑا ہے، کسی کا خطرہ ہے؟ مر گئے تو کیا؟ یہ مجھ سے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں امام صاحب خیال کرنا آپ قادیانیت اور الحاد پہ زیادہ بولتے ہیں۔ میں نے اس میں موت آ جائے تو کیا؟ آپ کہتے ہیں اس کے مزے، اس کے پاس عہدہ ہے، اس کے پاس منصب ہے، اور وہ کہتا ہے یار جس طریقے سے یہ لوگ باہر فٹ پاتھ کے اوپر آرام سے خراٹے لے کر سوتے ہیں، کاش ایسی نیند ایک دفعہ مجھے نصیب ہو۔ آپ اگر انسانیت میں مساوات چاہتے ہیں نا تو پھر سارے وزیر اعظم بنا دو، پھر سب کو صدر بنا دو۔ یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ نے کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا، یہ کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے، یہ تکوینی نظام ہے۔ تکوینی نظام میں انسان کا دخل نہیں ہوتا۔ ہاں زیادتی وہ بھی کسی کے ساتھ نہیں کرتے۔
اگر اس کو وہ دیا ہے تو اس کو اس کی جگہ ایسی چیز دی ہے جس کے لیے وہ ترستا ہے، بڑے خوش ہوتے ہیں۔ ارے بولی صاحب یقین کرے کاروبار اتنا پھیل گیا اتنا پھیل گیا، سر کھجانے کی فرصت نہیں ہے، سر کھجانے کی فرصت نہیں ہے، اور کھانا کھانے کی فرصت نہیں ہے، جا بھائی ذرا برگر لے آنا، کوئی جلدی جلدی، بڑا خوش ہے۔ ایک کاغذ زیادہ آ گیا، کیا کرنا ہے اس کو؟ تو یہ ایک اعتراض ہے کہ اللہ نے کسی کو امیر، کسی کو غریب، کسی کو فقیر، کسی کو طاقتور، کسی کو کمزور، کسی کو خوبصورت، کسی کو بدصورت، یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ یہ تو اپنے بندوں کے ساتھ ظلم ہے، تو چلے آپ انصاف کرا دیں۔ پھر سارے اوپر لے جا کے وزیر اعظم بنا دو اور یہاں کسی کو نہیں بنا دو، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اب اگر دیکھیں سارے امیر ہو جائے تو کوئی محنت مزدوری نہیں کرے گا۔ میں نے آپ کو بتایا نا، میں تو ہر جگہ اپنی مثال دیتا ہوں کہ ہمارے مولوی حضرات نے مساجد چھوڑ دیا، اذان دینا چھوڑ دی، مدارس میں پڑھانا چھوڑ دیا، قرآن پڑھانا چھوڑ دیا۔ تو ان مولویوں کو جو خدا نے ایسے رکھا، اس میں بڑی حکمت ہے۔ اگر ان سارے سب کے پاس پیسے آ گئے نا تو دین کے کام کا اللہ اللہ کرتا ہے۔ اب تو حکمت سمجھ آ گئی ہے۔ اگر یہ مولوی کروڑ پتی بن گیا نا، اب یہ امامت کرنا بڑا مشکل کا ہے، آسان نہیں۔ وہ مجھ سے ایک صاحب کہنے لگے، آپ سے ہم کہتے ہیں یہ کریں آپ کرتے نہیں، اور ہمیں کہتے کر لوں گا۔ میں نے کہا یار کسی ایک کی بات مانے تو مانے۔ ایک کہتے ہیں پنکھا بند کرو، دوسرا کہتے ہیں کھول دو، ایک کہتے ہیں کارپیٹ اٹھاؤ، دوسرا کہتے ہیں بچھاؤ۔ اب بتاؤ ہم کس کی مانیں؟ اسی لیے ہمارے بڑوں نے کہا ہے سنو سب کی اور کرو اپنی۔ آپ جتنی مرتبہ بولیں گے امام صاحب ایسا کرو ایسا کرو، بولتے رہو، اور میں ہاں بھی کروں گا، لیکن کروں گا وہی جو میرے اپنے ذہن میں آتا ہے، بس اس کے بعد سمجھنا مشورہ دینا چھوڑ دیا۔ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ تو بہرحال دوسری بات اعتراض یہ کہ اللہ تو سب کچھ جانتے ہیں، اللہ کو معلوم ہے نا، اللہ کو سب کچھ کے بارے میں پتہ ہے، معلوم ہے کہ فلاں آدمی یہ کیسا ہے، معلوم ہے اللہ۔ تو پھر امتحان کا کیا فائدہ؟ امتحان کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا۔ امتحان کیوں لیا جاتا ہے؟ تاکہ صلاحیت کا پتہ چلے۔ تو اللہ کو تو پہلے سے معلوم ہے، جب پہلے سے معلوم ہے تو صلاحیت کا پتہ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ اپنے بندوں کو امتحان میں کیوں ڈالتے ہیں؟ یاد رکھیں، بے شک اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم ہے، لیکن اللہ اپنے علم کی بنیاد پر فیصلے نہیں فرماتے قیامت کے لیے۔ مثال کے طور پر اگر ابراہیم علیہ السلام ہے، نبی علیہ السلام ہے، صحابہ کرام ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب ہمارے دور کا ایک بندہ اٹھتا ہے، اب مجھے تو نبی علیہ السلام کے زمانے میں پیدا کر لیتے، اب مجھے تو تھوڑا آزما کے دیکھ لیتے میں کتنا بڑا پہاڑ ہوں۔ حضرت بلال کو بھی آپ نے نہیں آزمایا اور مجھے بھی نہیں آزمایا، اب بلال کو درجہ اونچا دے رہا ہے اور مجھے درجہ کمزور دے رہا ہو، تو اب اللہ آزما رہے ہیں، کیوں؟ تاکہ لوگوں کو بھی دکھا دے کہ جس کو اونچا مقام دے رہا ہوں وہ اونچے مقام کا مستحق بھی۔ اگر اللہ امتحان میں نہ ڈالے اور قیامت کے دن بعض کے درجات اونچے اور بعض کے نیچے، تو پھر ہر ایک اعتراض کرے گا جی امتحان میں میں بھی نہیں پڑھا، امتحان میں یہ بھی نہیں پڑھا، تو پھر ان کا درجہ بلند اور میرا درجہ نیچے کیوں ہے؟ تو اس لیے عملی طور پر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ امتحان لینے کے دو مقصد ہوتے ہیں، ایک مقصد تو صلاحیت کا پتہ چلانا ہے، دوسرا آپ کو صلاحیت کا پتہ ہے، آپ دوسروں کو دکھانا چاہ رہے ہیں۔ آپ کے گھر میں آ جاتا ہوں، آپ اپنے بچے کو بلاتے بیٹا ادھر آؤ، وہ آتا ہے، ہاں بیٹا سورہ یاسین سنو، اب آپ کو پتہ ہے کہ اس کو سورہ یاسین آتی ہے، لیکن آپ اس سے کیوں پڑھوا رہے ہیں؟ اس وجہ سے پڑھوا رہے ہیں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کا بچہ کتنی قابلیت ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ دوسروں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ اس بندے کو جو میں مقام دے رہا ہوں ایسے ویسے نہیں دے رہا، بلکہ میں نے اس کو امتحان لے کے دیکھا ہے۔ اچھا اب آپ مجھے بتائیں، ایک کمزور سا بندہ جو بادل کو دیکھتا ہے تو
کیا اس کو پتہ نہیں چلتا؟ ایک بچے کو پتہ نہیں چلتا کہ بادل آسمان کے نیچے؟ ایک بچے کو، پاگل کو نہیں پتہ کہ بادل یہ ہے آسمان کے نیچے، کیا کبھی کبھی تو نیچے زمین بھی اتر آتا ہے؟ کیا ایک بچے کو، ان پڑھ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ بارش جو ہے آسمان سے نہیں برستی، بارش کہاں سے آ رہی ہے؟ بادل سے۔ کہتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ میں آسمان سے بارش برسا رہا ہوں، اللہ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ بارش آسمان سے آ رہی ہے یا بادل سے آ رہی ہے۔ اعتراض کرو تو کچھ عقل کے ناخن تو لو۔ عربی زبان میں سما یہ سر سے اوپر جو بھی ہے اس کو آسمان کہا جاتا ہے۔ اچھا، پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ اگر سب کچھ پر قادر ہے، اللہ نے شیطان کو کیوں پیدا کیا؟ انبیاء کے دشمنوں کو کیوں پیدا کیا؟ اچھا، یہ سوال زیادہ تر کرتے ہندو کرتے ہیں، اللہ نے شیطان کو کیوں پیدا کیا؟ اللہ نے انبیاء کے دشمنوں کو کیوں پیدا کیا؟ تو ہم نے کہا چلو یہ تم بھی تو کسی کو ماننے والے ہو نا، تمہارا بھی تو کوئی ایشور، کوئی بھگوان ہے، اور تم کہتے ہو وہ سب کچھ پہ قادر ہے۔ ہم اتنا بڑا سوال نہیں پوچھتے، ہم اتنا پوچھیں گے کہ تمہارے اس بھگوان نے محمد بن قاسم کو کیوں پیدا کیا؟ کس نے تمہاری کیا ہے وہ بینڈ بجا کے رکھی تھی، اس کو کیوں پیدا کیا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی کو کیوں پیدا کیا؟ تو تمہارے پاس اس کا جواب نہیں۔ یاد رکھیں، یہ تو آزمائش ہے، اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے، بعض دفعہ نہیں بلکہ ہے یہی کہ جب آپ کے سامنے منفی قوت آئے گی نا تو اس منفی قوت کے سامنے آپ کی مثبت قوت ابھرتی ہے۔ اگر آپ کے سامنے منفی قوت نہیں ہے تو آپ چیختے چلاتے رہے، کیا فائدہ ہے؟ جب منفی قوت آئے گی تو پھر آپ کا پتہ چلے گا۔ تو اگر دشمن نہ ہو تو رسولوں کو آنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ رسول تو آتے ہی لوگوں کو کلمہ پڑھانے کے لیے، جب سارے ہی پہلے سے کلمہ پڑھ رہے تو پھر رسول آنے کی کیا ضرورت ہے؟ دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ بہت بڑا اعتراض ان کے ہاں، ملحدین کے ہاں بہت بڑا اعتراض ہے۔ اللہ نے برائی کو پیدا کیا ہے، برائی کا خالق کون ہے؟ اللہ۔ اچھائی کا خالق بھی کون ہے؟ اللہ۔ اور شیطان کا خالق بھی کون ہے؟ اللہ۔ انبیاء کا خالق بھی کون ہے؟ اللہ۔ تو ایک ہی، جب شیطان کا خالق ہی اللہ ہے اور اللہ نے اس کو ہم پر تسلط دیا ہے اور اللہ نے اس کو ہم پر طاقت اور قوت دی ہے، تو پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ شیطان سے بچو؟ ایک طرف تو طاقت دے رہا ہوں شیطان کو اور ہم پر، اور دوسری طرف کہتے ہیں شیطان سے بچو۔ عجیب کہانی ہوگی۔ اب بات یہ ہے، یہ بات یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے کسی چیز کا بنانا، یہ اور چیز ہے، اور ایک ہے کسی چیز کا کمانا، یہ اور چیز ہے، یعنی اس کو عمل میں لانا، یہ اور چیز ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، چھری وقت کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ چھری سبزی کاٹتے ہیں، گوشت کاٹتے ہیں، ٹھیک ہے، کام کی چیز ہے۔ اچھا، لیکن اسی چھری سے آپ قتل بھی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اب یہ آپ کا کام، اس چھری سے آپ چاہیں سبزی کاٹیں اور اسی چھری سے آپ چاہیں قتل کریں۔ اللہ نے سانپ کو بنایا، کوئی نہ کوئی حکمت اس کے اندر ہے، بغیر مقصد کے وہ بھی نہیں۔ اچھا، اسی دیکھیں، ایک ہے کسی چیز کا بنانا، کلاشن کوپ بنانے والے نے کلاشن کوپ بنایا، خنجر بنانے والے نے خنجر بنایا، بندوق بنانے والے نے بندوق بنائی، زہر بنانے والے نے زہر بنا دیا۔ اب آپ مجھے بتائیں، یہ سارے کمال کی چیزیں یا نقصان کی چیزیں؟ یہ کمال کی چیزیں ہیں۔ زہر بنانے والے نے جو زہر بنایا نہیں، اس نے کمال کیا ہے۔ بندوق بنانے والے نے جو بندوق بنائی ہے، یہ اس نے کمال کیا ہے۔ اسے کہتے ہیں خلق قبیح۔ قبیح چیز کا پیدا کرنا قبیح نہیں ہے، بلکہ یہ کمال ہے۔ ہاں، قبیح کام پر عمل کر کے اس کو آگے لانا، یہ پھر برائی ہو جائے۔ تو اگر شیطان نہ ہوتا تو آج ہم زمین پہ آباد ہوتے؟
صرف اس حکمت کو تو دیکھیں. یہ آج جو میں اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ بھی اس شیطان کی حرکت کی وجہ سے کہ جس نے حضرت آدم علیہ السلام سے دانا ان کو کھلایا اور اس کے پاداش میں وہ زمین پر آ گئے. اللہ نے یہ نظام بنا لا تھا. انسان کو اللہ نے جو فوقیت دی ہے، اس فوقیت کی وجہ کیا ہے؟ اس فوقیت کی وجہ بھی یہ شیطان. اگر شیطان نہ ہو تو منفی قوت نہیں ہوگی. جب منفی قوت نہیں ہے تو صرف مثبت قوت ہے، اور صرف مثبت قوت ہے تو وہ تو فرشتوں میں کامل طور پر موجود تھی. مجھے اور ہم کو پیدا ہی کیوں کیا؟ تو شیطان نہ ہو تو یہ دنیا بھی نہ ہو، شیطان نہ ہو تو میں اور آپ بھی نہ ہو، شیطان نہ ہو تو یہ انبیاء کا سلسلہ بھی نہ ہو. تو اب بتائیے اس کے اندر حکمت ہے یا نہیں؟ صرف حکمت نہیں ہے، بہت بڑی حکمت ہے اگر ہم ان چیزوں کو دیکھیں. اچھا، پھر یہ بھی اعتراض کرتے کہ اللہ عرش پر کیسے ہیں، اور ہمارے مولوی حضرات میں آج کل اس موضوع کو بڑا پسندیدہ موضوع ہے. آج کل یہی رمضان، یہ مجھے نام بھی نہیں یاد ہے، یہ رمضان میں جو شروع کرتا نا، پہلے عامر لیاقت تھا، شیخ القرآن عامر لیاقت صاحب، وہ لوگوں کو دین سکھا رہا تھا. اب پتہ نہیں کون ہے. یہ اتنے بیوقوف مولوی ہیں، ان سب کو بٹھایا ہوا ہے. اچھا، اب مسئلہ کیا چل رہا ہے؟ چھپکری مارنے میں ثواب ہے اور مسئلے ختم ہو گئے. امت کو سارے مسئلوں کا پتہ چل گیا. بڑا مسئلہ ہے کہ چھپکلی پتہ کیوں. اچھا، اب اگر بات کریں گے تو وہ بات کریں گے تراویح 20 رکعت ہے یا 8 رکعت ہے. یہ جو تم وہاں پر بیٹھے ہوئے ہو، تم نے 20 پڑھتے ہو. ہر سال یہ مسئلہ اٹھ رہا ہے تراویح 20 رکعت ہے یا 8 رکعت ہے. کیوں؟ امت کو الجھانا ہے. اور یہ جو مولوی وہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا، ان سے کہہ دو کہ بابا مسئلے پوچھو. مسئلہ کوئی نہیں پوچھتا، صرف خارشی باتیں پوچھی جاتی ہے تاکہ ان کو بھی تھوڑا مزہ آئے اور مولوی بھی آپس میں لڑے. مولوی صاحب بھی جب آتے ہیں تو بس چھوڑ دے بابا، کیا کسی کی برائی کریں. جو کام کے مسئلے وہ نہیں ہے تمہارے پاس. لوگوں کو باقی ساری چیزوں کا پتہ چل گیا، بس اس کا ہے. تو بہرحال تو یہ ایسے معاملات ہیں، یہ لوگوں کے سمجھنے کے نہیں ہیں. اللہ ہر جگہ پر ہے یا اللہ عرش پر ہے، بس اتنی سی بات یاد رکھیں. دیکھیں ابھی ہم اس مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس مسجد کے اوپر آپ نے کیا کر لیا؟ بڑا تھرپال ڈال دیا. تو اب آپ کہہ سکتے یا نہیں کہہ سکتے کہ ہم تھرپال کے نیچے بیٹھے ہوئے؟ اتنی سی بات ہے. اب دیکھو، یہ آسمان اور زمین اور کائنات ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ کی کرسی کیا؟ وسع کرسیہ السماوات والارض. اللہ کی کرسی کیا ہے؟ وہ اس آسمان اور زمین کا احاطہ کیے ہوئے. اب اگر جس چیز نے اس مسجد کا احاطہ کیا ہوا ہے تو اس نے ہم سب کا بھی احاطہ کیا ہوا ہے نا. والسماء، فرما وما قدر اللہ حق قدری والارض جميعا قبضته یوم القیامہ. فرما آسمان اللہ کے قبضے میں ہے، زمین اللہ کے قبضے میں ہے. اب اس مٹھی کے اندر، مثال کے طور پر یہ مٹھی ہے، اور اس مٹھی کے اندر میں ایک ریت کے ذرات اٹھاتا ہوں تو کتنے لاکھوں اور کروڑوں ذرات ہوں گے نہیں ہوں گے؟ ہزاروں تو ہوں گے نا جو میں نے مٹھی میں. اب ایک ذرہ دوسرے ذرے سے پوچھتا ہے کہ یہ مولوی صاحب کہاں ہے؟ دیکھیں، یہ میں نے داڑھی پکڑ لیا، یہ داڑھی کہاں ہے؟ میری مٹھی میں. اب یہ داڑھی کا ایک بال دوسرے بال سے پوچھ رہے کہ مولوی صاحب کہاں ہے؟ وہ کہے گا جہاں جہاں ہم ہیں ان سارے لوگوں کو. جہاں جہاں یہ بال ہے، امام صاحب کا ہاتھ ہے نا، لیکن جہاں جہاں امام صاحب ہے وہاں وہاں ہم نہیں ہیں. تو یہ کائنات جتنی ہے یہ اللہ کی ایک مٹھی میں ہے، اور جہاں جہاں اللہ ہے وہاں کائنات، وہاں کائنات نہیں ہے. اللہ کی ذات محیط ہے. بس اتنی سی بات ہے کہ جب اللہ پورے کائنات پر احاطہ کیے ہوئے ہیں تو اس میں یہ سوال کرنا یہ بیکار ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اگر عرش کے اوپر بیٹھے،
عرش پر بیٹھنے کے علماء نے مختلف توجیہات کی ہیں۔ ایک یہ کہ عرش پر بیٹھنا جیسے ہم کہتے ہیں کہ تخت کابل، تو کیا واقعی وہاں پر ایک تخت پڑا ہوا ہے؟ تخت دہلی، تخت لاہور، وہاں کوئی تخت ہے؟ اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ سلطنت، تسلط۔ اللہ کا تسلط کہاں ہے؟ پورے کائنات میں۔ آسان سی بات ہے۔ اچھا پھر یہ کہ اللہ رب العزت نے کلام کیوں بند کر دیا؟ اب کیوں نہیں ہوتا؟ بھائی جتنی ضرورت تھی اتنا کلام آپ کو کر دیا، اب کیا ہے اللہ آ کر کے ہر کسی کے ساتھ کلام کریں گے؟ آخری نبی بھیج دیا، پورے احکامات ہو گئے، اب ان کا کلام اپنی جگہ ہوگا تو ہوگا، لیکن ہمارے ساتھ جو تھا وہ ختم ہو گیا، اس کے لیے کوئی ضرورت وہ ہے ہی نہیں۔ اچھا ایک یہ کہ اللہ رب العزت کائنات کے پیدا کرنے سے پہلے کیا کرتے تھے؟ جب تک یہ زمین نہیں بنائی تھی نا، تو اس زمین کو بنانے سے پہلے اللہ کرتے کیا تھے؟ تو چلے آپ بتائیں اس زمین کو بنانے کے بعد اللہ کیا کرتے؟ چلے بات کا آپ بتا دیں۔ ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ نے عرش ہے اور بہت بڑا آفس کھولا ہوا ہے، وہاں سارے کمپیوٹر لگے ہوئے اور اللہ رب العزت دیکھ رہے کہ میری کائنات کیا کر رہی ہے، وہ وہیں سے ان کو ہینڈل کر رہا ہے۔ تو اس کائنات کے بننے سے پہلے نعوذ باللہ اللہ کو ہے کوئی بے روزگار سے ان کو کوئی کام ہی نہیں تھا۔ تو چلے آپ بتائیں اللہ اب کیا کر رہا ہے؟ کہ آپ کو یہ جو اشکال ہوا اللہ اب کیا کر رہا ہے؟ اللہ کی تو مشیت ہے، ارادہ ہے، ارادہ ہوتا ہی وہ کام شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا پھر کہتے ہیں کہ اگر اللہ کا کام لفظ کن سے ہی ہو جاتا ہے تو پھر آسمان و زمین کے بنانے میں 6 دن کیوں لگا ہے؟ لفظ کن سے بنا لیتے۔ یاد رکھیں جب اللہ تعالیٰ کسی کام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو اس کا آرڈر دیتے ہی وہ کام شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ دنیا ایک ترتیب سے چل رہی ہے۔ اللہ جو کسی کو بیٹا دیتا ہے نا، تو بیٹے کا سبب کیا ہے؟ پہلے شادی کرو، پھر شادی کرتے ایک دم بیٹا نہیں دیتا، پھر کیا ہے کہ جب اللہ کا ارادہ ہوتا ہے اس وقت پر حمل ٹھہرتا ہے۔ پھر ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ایک دم بچہ پیدا ہوتا ہے اور 9-10 مہینے کی محنت کے بعد جا کے بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ بڑا ہوتا ہے۔ تو اللہ جو دے رہا ہے وہ چاہے تو ایک ہی ساتھ بڑا دے دے، پیدا ہوتے ہوئے اتنا بڑا بن گیا اس تو چائے پینے گیا تو واپس آیا تو دے گیا انکل بیٹھے بھائی آپ کون ہے؟ یہ تو بچے نا جو پیدا ہوئے ماشاء اللہ۔ ایسا نہیں ہوتا دنیا میں۔ اللہ نے اس کام کو ایک تدریج پہ رکھا ہوا ہے۔ اچھا اللہ چاہے تو کر سکتا ہے لیکن نظام تدریج کا ہے، اس لیے کہ دنیا میں رہتے ہیں تو اللہ اپنی مخلوق کو دکھانا چاہتے ہیں کہ میں لفظ کن سے ایک ہی ساتھ پیدا کر سکتا ہوں، لیکن پھر بھی اگر اس کے اندر 6 دن لگ رہے ہیں تو حدیث شریف میں آتا ہے العنایۃ من اللہ، کہ یہ جو کام میں سمجھداری کے ساتھ سوچ سمجھ کے ساتھ کام کرنا یہ اللہ کی طرف سے، اور العجلۃ من الشیطان، اور جلدی بچانا یہ شیطان کی طرف سے۔ صرف اتنی سی بات ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اب تم کیا سمجھتے ہو کہ صرف یہ کائنات ہے؟ آج ہی میں نے ایک جگہ دیکھا، اندر میں نے کھولا تو نہیں لیکن موبائل پہ سامنے آیا کہ سائنسدانوں نے ایک اور دنیا تلاش کر لی جہاں انسان رہتے ہیں۔ آپ اس کائنات کو رو رہے تھے، ادھر ایک اور کائنات مل گئی جہاں باقاعدہ انسان رہتے ہیں۔ آپ تو مخلوق کے کہتے ہیں 5% تک کو آپ نے نہیں دیکھا، پھر اشکال کرتے ہیں اللہ کیا کر رہے تھے۔ اللہ کو ہماری طرح مصروفیت کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں ہوں تو کوئی مصروفیت ہوں، کسی مصروفیت کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ خالق ہے، نہ ان کے اوپر آپ کوئی اعتراض کر سکتے ہیں اور نہ ان سے آپ کوئی سوال پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں